یہ ہمارا قرآن میں مہارت کا سفر سیریز کے 5ویں مرحلے کا تیسرا سیشن ہے۔ یہ اس تجوید کے سفر کے آخری مرحلے کا تیسرا اور آخری سیشن ہے۔ ہم تقریباً تمام ضروری قواعد سے گزر چکے ہیں جو موٹے اور باریک حروف سے متعلق ہیں۔ صرف ایک آخری چیز باقی ہے جس پر بات کرنی ہے، اور وہ ان قواعد کے استثناءات ہیں۔ پچھلے سیشن میں ہم نے الف سے آغاز کیا تھا، اور اس سیشن میں ہم لام اور را کے استثناءات سیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سیشن نمبر 1 اور 2 میں ہم نے الحروف المفخمہ اور الحروف المرققہ کے بارے میں سیکھا۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ قرآن میں الف کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے، کیونکہ یہ کبھی موٹا یعنی پر اور کبھی باریک ہو سکتا ہے۔ اب 2 مزید حروف باقی ہیں جو دونوں طرح ہو سکتے ہیں، یہ ہے لام اور را۔ ہم لام سے شروع کرتے ہیں۔ لام ہمیشہ باریک ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم اسے لا کی طرح ادا کرتے ہیں، نہ کہ لا۔ جیسے لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات، اسی لیے ہم کہتے ہیں لیکن، اور اسی طرح لہم نہ کہ لہم۔ اگلی مثال، لهم من فوقهم ظلل، اور ہم کہتے ہیں ظلل اور ظلل درست نہیں۔ تو اگر یہ ہمیشہ باریک ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ دراصل یہ واقعی ایک باریک حرف ہے سوائے ایک واحد لفظ کے، اور یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے بلکہ سب سے عظیم لفظ ہے، اللہ۔ اب ہم فوراً دیکھ سکتے ہیں کہ ہم عام طور پر اللہ کہتے ہیں، نہ کہ اللہ۔ اس صورت میں ہم لام کو موٹا ادا کرتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ۔ تاہم لفظ اللہ میں لام 3 صورتوں میں باریک ہوگا، یعنی 3 مواقع پر ہم اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ نمبر 1، اگر لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر کسرہ یعنی زیر ہو تو ہم اسے اس طرح کہیں گے، كذلك يحيي الله الموتى، لہٰذا لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر کسرہ تھا، اسی لیے ہم نے کہا یحیی اللہ۔ دوسرا، اگر لفظ اللہ سے پہلے تنوین ہو، کسی بھی قسم کی تنوین، تو آپ اسے باریک ادا کریں گے، جیسے اس مثال میں، لم تعظون قوما الله مهلكهم، یہاں میم جو لفظ اللہ سے پہلے آئی تھی اس پر واضح طور پر تنوین فتحہ ہے، اسی لیے ہم نے کہا قوما اللہ۔ اور آخری، اگر لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر سکون ہو لیکن اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو تو بھی آپ اس کے لام کو باریک ادا کریں گے، جیسے اس مثال میں، كذلك يجزي الله المتقين، یہاں یا پر سکون ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف زا پر کسرہ ہے، اسی لیے ہم نے کہا یجزی اللہ۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں جن پر آپ لفظ اللہ کے لام کو باریک ادا کریں گے۔ باقی تمام صورتوں میں آپ سادہ طور پر اللہ کہیں گے جیسا کہ آپ عادی ہیں، جیسے ان مثالوں میں، الله يبدأ الخلق ثم يعيده فلن يخلف الله عهده، پہلے ہم نے اللہ سے آغاز کیا تو اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور دوسری مثال میں لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر فتحہ تھا تو ہم نے سیدھا کہا اللہ یخلف اللہ۔ اب آتے ہیں را کی طرف۔ را ہمیشہ موٹا ادا ہوتا ہے، یعنی آپ اسے را کی طرح ادا کرتے ہیں سوائے چند خاص صورتوں کے، اور یہاں کلیدی لفظ ہے کسرہ یعنی زیر۔ یہی وہ اہم وجہ ہے کہ را کبھی باریک بن جاتی ہے اور آپ اسے را کی طرح ادا کرتے ہیں۔ پہلا قاعدہ، اگر را پر کسرہ ہو
تو آپ اسے ری کی طرح پڑھیں گے، جیسے اس مثال میں إذا فريق منكم بربهم يشركون. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے لفظ میں جس میں را ہے ہم نے فریق کہا نہ کہ فریق. یہ درست نہیں کہ آپ اسے موٹا ادا کریں، آپ کو اسے باریک ادا کرنا ہوگا، یعنی فریق. اسی طرح اگر را پر سکون ہو تو بھی آپ را کو باریک ادا کریں گے، جیسے اس مثال میں فقال له فرعون. یہاں را پر سکون ہے لیکن اس سے پہلے فا پر کسرہ ہے، اسی لیے ہم نے کہا فرعون. اور اگر را پر سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر سکون ہو لیکن اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو تو بھی آپ را کو باریک ادا کریں گے، جیسے اس مثال میں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ را پر تنوین ضمہ ہے، لیکن اگر آپ اس پر وقف کریں تو یہ ضمہ ختم ہو جائے گی اور را پر سکون آ جائے گا. تو اگر آپ اس لفظ پر رکیں تو آپ اسے اس طرح پڑھیں گے ان اللہ خبیر. اس صورت میں را پر سکون ہے، یا پر سکون ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہے، اسی لیے ہم نے کہا خبیر. لیکن اگر آپ تلاوت جاری رکھیں تو را اس حالت میں نہیں رہے گا اور آپ اسے عام طور پر پڑھیں گے، جیسے ان اللہ خبیر بما تعملون. خلاصہ یہ ہے کہ اگر را پر کسرہ ہو یا اس پر سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو، یا اس پر سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر سکون ہو لیکن اس سے بھی پہلے والے حرف پر کسرہ ہو، تو ان صورتوں میں آپ را کو باریک ادا کریں گے. باقی تمام صورتوں میں آپ را کو موٹا ادا کریں گے. اب وقت ہے اس قسط کی تلاوت کا. آج کی تلاوت سورت الاحقاف سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. اور اب وقت ہے آج کے چیلنج سوالات کا. آج کے سوالات 26ویں پارے سے ہیں. پہلا سوال: اور وہ لوگ جو ایمان لائے
اور نیک اعمال کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ ان کی خطائیں معاف کرے گا اور ان کی پریشانیاں دور کرے گا۔ دوسرا سوال، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ۔ کیا آپ ان تراجم سے ملنے والی آیات ڈھونڈ سکے؟ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اگلی بار ملاقات ہوگی۔